ہم جہاں سے خبریں لیتے ہیں یہ سب کا سب ایک جگہ مرتکز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایلیسن خاندان کی، جس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آتے ہی جو بھی ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا ہے، ان پر قابو پا لیا ہے اس نے۔ جب ایک خاندان جو اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا حامی ہو پوری دنیا کی خبروں کا مالک بن جائے گا تو سچائی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا کہ اگر ہم نے اس میڈیا وار کو نہ سمجھا تو ہم اپنی سوچنے کی صلاحیت بھی کھو دیں گے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مغربی میڈیا کے بساط پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض خبروں کا رد و بدل نہیں، بلکہ ایک ایسا گلوبل ایک قبضہ کہہ لیں، عالمی قبضہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ہم جہاں سے خبریں لیتے ہیں یہ سب کا سب ایک جگہ مرتکز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایلیسن خاندان کی، ایلیسن فیملی کی، جس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آتے ہی جو بھی ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا ہے، اس کا جو ایک نرو سسٹم جو ہے، یہ مرکزی جو ادارے ہیں، ان پر قابو پا لیا ہے اس نے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سازش کی گہرائی میں جائیں، اس کی باتیں میں بیان کروں آپ کے سامنے، اس رپورٹ کے مصنف اور اسے شائع کرنے والے ادارے کا میں تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس کی شفافیت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اس رپورٹ کے مصنف ہیں میٹ وولفسون۔ یہ ایک منجھے ہوئے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جو کارپوریٹ پاورز جو ہیں اور جو پولیٹیکل انفلوئنشل جو فیملیز ہیں اور جو زائنسٹ لابی کے درمیان چھپے ہوئے رشتے جو ہیں، آپس میں جو تعلقات ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کے بارے میں ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں۔ ان کا یہ تفصیلی رپورٹ جو ہے میٹ وولفسون کی، یہ المیادین نے شائع کی، جو کہ لبنان سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا ہی معتبر عرب سیٹلائٹ نیوز نیٹ ورک ہے۔ ان کی ایک رپورٹر کو جو جنوبی لبنان میں کور کر رہی تھی، ان کو اسرائیلی فوج نے میزائل مار کے شہید بھی کیا تھا، اس کو اور اس کے ساتھی کیمرہ مین کو بھی۔ تو المیادین کو دنیا بھر میں ایک مزاحمتی آواز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو مغربی میڈیا کے یک طرفہ بیانیے کے مقابلے میں مظلوم اقوام اور خاص طور پر فلسطینی کاز کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ المیادین جو ہے، بہرحال کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پوری بساط کا سب سے بڑا کھلاڑی جو ہے وہ لیری ایلیسن ہے، جس کی عمر 81 سال کی ہو چکی ہے اور جو دنیا کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنی اوریکل کا بانی ہے۔ لیری ایلیسن کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہر مہینے کے لحاظ سے مختلف اسیسمنٹس بنتی ہیں۔ کبھی یہ 200 ارب ڈالر ہوتی ہے اور کبھی 400 ارب ڈالر کے درمیان جو ہے یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ لیری ایلیسن کا کریئر جو ہے وہ 1970 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے امریکی جاسوسی ادارے یعنی CIA کے تعاون سے اس اوریکل کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اوریکل نے شروع ہی سے امریکی حکومت اور حساس اداروں کے لیے ڈیٹا بیس اور مصنوعی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبوں میں کام کیا، جس کی وجہ سے لیری ایلیسن ہمیشہ طاقت کے ایوانوں کے بہت قریب رہا ہے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے سب سے بڑے پرائیویٹ ڈونر ہیں، چیریٹیز ان کو دیتے، بہت زیادہ ڈونیشنز بہت ساری دیتے ہیں۔ ان کی جو زائنزم سے محبت یا صہیونیت پسندی جو ہے اس حد تک جنونی ہے کہ ان کی پہلی بیوی کے مطابق جب 1967 کی 6 روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک کے خلاف، تو اس دوران لیری ایلیسن نے اپنے کام سے چھٹی لی اور ہفتے بھر کی، اور وہ ہر وقت ٹی وی پر اسرائیل کی جو کامیابیاں تھیں، ان کی جو پروگرس تھی، ان کی فتوحات جو تھی، وہ خبریں دیکھتے رہتے تھے۔ تو وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے اتنے قریبی دوست ہیں کہ نتن یاہو اکثر ان کے جزیرے لانائی پر چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں۔ یہ سب کسی نہ کسی جزیرے پہ چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں تاکہ دنیا سے الگ تھلگ کچھ حرکتیں کریں۔ جب جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا منصب سنبھالا تو لیری ایلیسن کی میڈیا امپائر کے قیام کا وہ عمل شروع ہوا جو کسی بھی مونوپولسٹ یعنی اجارہ دار کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ محض 15 مہینوں کے اندر لیری کے بیٹے ڈیوڈ ایلیسن
اپنی کمپنی اسکائی ڈانس میڈیا کے ذریعے پیراماؤنٹ کو خریدنے کا عمل مکمل کیا۔ پیراماؤنٹ کوئی معمولی کمپنی نہیں ہے، یہ ہالی ووڈ کا وہ ستون ہے، وہ بڑا ادارہ ہے جس کے پاس CBS نیوز، پیراماؤنٹ پکچرز، نیکولڈین، MTV اور کامیڈی سینٹرل جیسے بہت بڑے بڑے طاقتور ادارے موجود ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد ایلیسن خاندان نے وارنر برادرز ڈسکوری اس کو خریدنے کے لیے 77.9 ارب ڈالر کی ایک بڑی رقم کی بولی لگائی۔ وارنر برادر وہ عالمی ادارہ ہے جس کے پاس CNN جیسا نیوز نیٹ ورک موجود ہے، جس نے 1990 کی دہائی میں پہلی خلیجی جنگ کے دوران 24 گھنٹے خبریں دینے کی روایت ڈالی تھی۔ تو اس قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکی عوام کو صرف وہی خبریں ملیں گی جو ایلیسن خاندان دکھانا چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹک ٹاک میں بھی اپنا ایک بڑا حصہ لیا، شیئر حاصل کیا ہے، تاکہ سوشل میڈیا کے اس طاقتور پلیٹ فارم پر بھی صہیونی بیانیے کو تحفظ دیا جا سکے۔ امریکہ سے باہر رہنے والے سامعین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 20 جنوری 2025 تک امریکہ میں 5 بڑے نیوز نیٹ ورکس تھے: CBS، PBS اور NBC، ABC اور CNN۔ تو یہ ادارے تھے جنہیں کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ غیر جانبدار سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال امریکہ میں کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اسرائیل سے ہمدردی ضرور رکھتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی بات بھی کرتا ہے، لیکن یہ دوسرے کی ایک ورژن جو تھا وہ تھوڑا سا شامل کر لیتے ایک پروفیشنلزم کی وجہ سے۔ تو ان کے ساتھ 2 بڑے اخبارات بھی تھے جن میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ بھی تھے، ہیں کچھ اور بھی اخبارات، لیکن یہ بڑے بڑے اخبارات ہیں جو خارجہ پالیسی پر کم از کم دوسرے فریق کا موقف بھی پیش کرتے تھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ فہرست اب سکڑ گئی ہے، آدھی رہ گئی ہے۔ پیراماؤنٹ، CBS، CNN اور وارنر برادرز اب براہ راست ایلیسن فیملی کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ کے جو مالک ہیں، کون بھلا؟ جیف بیزوس، وہ بھی ایک ٹیک جائنٹ کے مالک ہیں، انہوں نے بھی اپنے غیر ملکی نامہ نگاروں کے ڈیسک کو ختم کر دیا ہے، جس کے پیچھے ایلیسن فیملی کا ایک جو یا ان کے ایجنٹ جو ہے ان کا ایک ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکی عوام کو ان حقائق سے دور رکھا جا رہا ہے جو ایران پر بمباری، تباہی، جینوسائیڈ، وینزویلا پر دباؤ اور اسرائیل کے جرائم جو ہے غزہ میں، وہ خبریں آئیں گی نہیں وہاں پہ۔ تو اس پورے کھیل کے پیچھے چند اہم مورے ہیں جنہیں ایلیسن خاندان نے بڑی چالاکی، مکاری اور مہارت سے استعمال کیا ہے، اور ان میں پہلا بڑا نام جیری کارڈینال کا ہے، جو وال اسٹریٹ جرنل جو ہے، یا آپ کہیں کہ وال اسٹریٹ مارکیٹ جو ہے، جہاں پہ سب سے بڑی آپ سمجھے کہ دنیا کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، شیئر مارکیٹس ہے، سارا جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اس مارکیٹ کا یہ بہت بڑا یا ایسا کھلاڑی ہے جو صہیونی نیٹ ورکس اور بڑے سرمایہ کاروں کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے، ان کو ملاتا ہے آپس میں۔ تو جیری کارڈینل کی کمپنی ہے ریڈ برڈ کیپٹل پارٹنرز، اس کے پاس پیراماؤنٹ، اسکائی ڈانس کے 22.5% ووٹنگ کے حقوق ہے، یعنی اتنا بڑا شیئر ہے اس کے پاس۔ تو کارڈینل نے وارنر برادرز کو خریدنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کے سوورن ویلتھ فنڈز، یعنی جو کسی ملک کی ایک سرمایہ جو سرکاری سرمایہ کاری ہوتی ہے اس سے فنڈ سے رابطہ کیا۔ تو میٹ وولفسن کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ جو ہیں اس نے اس مقصد کے لیے 12 ارب ڈالر فراہم کیے، جبکہ ابوظہبی اور قطر کے فنڈز نے 6 ارب ڈالر کا حصہ ڈالا، یعنی مجموعی طور پر 24 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مشرق وسطیٰ کے ان سوورن فنڈ سے ان کو دی گئی ہے، جنہیں کارڈینال نے قائل کیا کہ یہ ایک بہترین کاروباری سودا ہے، بڑا پروفٹ ہوگا۔ تو کارڈینال خود کو ایک گلوبلسٹ کہتا ہے، جس کا مقصد پوری دنیا کی معیشت اور میڈیا کو ایک ہی مرکز سے جوڑنا ہے اور کسی دنیا کے سینٹرل پوائنٹ سے جوڑنا ہے، یعنی وہ میڈیا کے ذریعے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ادارے جو ہیں ان کو ملا کر دنیا میں اس کوئلیشن کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پروپیگنڈے کے محاذ پر ایلیسن خاندان کی سب سے بڑی مہرہ جو ہے وہ بیری ویس ہے، جسے ڈیوڈ ایلیسن نے CBS نیوز کا چیف ایڈیٹر مقرر کیا ہے۔ یہ انتہائی
یا سمجھیں کہ ٹاکسک قسم کی زائنسٹ ہے، بدبودار زائنسٹ ہے۔ یہ ایک ایسی مطلب صہیونی صحافی ہیں جنہوں نے نیو یارک ٹائمز کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اسرائیل پر تنقید کو مکمل طور پر سینسر کر دیا جائے۔ تو بیری ویس نے آتے ہی سی بی ایس نیوز کی کائی پلٹ دی۔ انہوں نے ٹونی ڈوکوپل کو شام کی خبروں کا مرکزی اینکر بنا دیا، جو اسرائیل کا کٹر حامی ہے۔ ٹونی وہی شخص ہے جس نے اسرائیل پر تنقید کرنے والی مشہور سیاہ فام مصنف جو ہے تا نہیسی کوٹس کو انٹرویو کرتے ہوئے ان پر سخت حملے کیے، سخت گندی گندی باتیں جملے کسے، اور ان کی کتاب کو انتہا پسندوں کی کتاب قرار دیا۔ انٹرویو میں بلا کے اس کو یوں کہا۔ تو بیری ویس اب سی بی ایس پر ان لوگوں کو جگہ زیادہ دے رہی ہیں جو ایران، وینزویلا اور کیوبا میں رژیم چینج یعنی حکومتیں گرانے کی وکالت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اشارے پر وینزویلا کے تارکین وطن پر ہونے والے تشدد کی ایک رپورٹ کو بھی نشر کرنے سے روک دیا تھا تاکہ صدر ٹرمپ کی ساکھ برقرار رہے۔ اس کہانی کی ایک اور اہم کردار ہے پیراماؤنٹ کی سابق مالکن شیری ریڈ سٹون۔ شیری ریڈ سٹون ایک بہت ہی یہ بھی ٹاکسک اور جنونی قسم کی صہیونی ہے، اور انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمپنی صرف کسی ایسے شخص کو بیچے گی جو اسرائیل کا کٹر حامی ہو۔ اگرچہ ان کے پاس اچھے سرمایہ کار اور خریدار آئے تھے جو اچھے پیسے بھی دے رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کمپنی ڈیوڈ ایلیسن کو بیچی کیونکہ اس کے پیچھے لیری ایلیسن کی دولت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت تھی۔ تو شیری ریڈ سٹون کے سابق جو شوہر ہیں اسحاق کورف ایک ربی ہیں، یعنی یہودیوں کے عالم ہیں، بڑے پکے مذہبی عالم ہیں۔ ان کا بیٹا جو ٹائلر ہے وہ بھی ایک یہودیوں کا عالم ہے۔ تو انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد میں سب کچھ چھوڑ کر صرف اسرائیل کی حمایت کرنے کے لیے نکل آئی۔ یہی وجہ ہے کہ سی بی ایس نیوز اور پیراماؤنٹ کو ایک ایسے خاندان کے سپرد کر دیا گیا ہے جو اسرائیل کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے جو جنوبی ایشیا کے سامعین جو ہیں، جو ہمارے ملک پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں یا اردو بولنے والے جہاں بھی ہیں، ان کو اندر کے حالات امریکہ کے نہ پتہ ہوں، اس لیے میں ان کے لیے یہ ان کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی یہ خریداری محض خبروں تک محدود نہیں ہے۔ جیری کارڈینال اس پورے نظام میں ٹیکنالوجیکل ڈس انٹرمیڈیشن، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس پیچیدہ اصطلاح جو ہے اس کا سادہ مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ انسانوں یعنی صحافیوں کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر الگوریدم کو لانا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کی مسائل آئیں نہ، وہاں پہ مشینوں کو جو حکم دیا کرتے چلے جائیں، کیونکہ انسان جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ظلم دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر جاگتا ہے، تو انہیں ضمیر جاگنے والے لوگ چاہیے ہی نہیں ہیں۔ الگوریدم کو جو آپ بتائیں گے وہی کام کرتا رہے گا، اس کا تو ضمیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا کارڈینل صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں فلمیں اور خبریں آدھی قیمت پر بنانی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں یا جرنلزم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ وہ انٹرٹینمنٹ والی خبریں جو ہیں، مزے والی، کرائم، سیکس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ جگہ ملے گی ان کو، اور جو عوام کو بیوقوف بنا کے رکھے گی، یعنی سچ بیان ہی نہیں ہوگا۔ تو وارنر برادرز سے کم از کم 6,000 صحافیوں اور ملازمین کو نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں یہ لوگ، ڈیوڈ ایلیسن کی فیملی وغیرہ، جہاں سچ صرف وہی ہوگا جو ان کے مفاد میں ہوگا، اور اسرائیل کے خلاف ہر آواز کو انتہا پسندی قرار دے کر دبا دیا جائے گا۔ یہ پورے یورپ اور مغرب کی پالیسی رہی ہے کہ جو بھی مزاحمت کرنے والی تنظیمیں، لوگ یا ادارے ہیں، ان کو دہشت گرد کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہی کام بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلیسن خاندان کا یہ فیملی جو ان کا گٹھ جوڑ اس قدر گہرا ہے کہ ٹرمپ نے ڈیوڈ ایلیسن کو اپنے جو سالانہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر ان کو دعوت دی تھی۔ اس کے بدلے ایلیسن فیملی نے وعدہ کیا کہ وہ سی این این سے ٹرمپ مخالف خبروں کا صفایا کر دیں گے۔ ایک وہ وقت تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سی این این کے رپورٹر کو دیکھ کے کہتے تھے فیک نیوز، فیک نیوز۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ چینل سی این این ہے، کیونکہ سی این این اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ تو اس گٹھ جوڑ کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کی جو اینٹی ٹرسٹ ڈویژن جو ہوتی ہے،
جو بڑی کمپنیوں کے اس طرح کے مرجر وغیرہ کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے، یعنی مونوپلیز نہ بننے جائیں کسی ایک کمپنی کی، کسی ایک شخص کی. تو اس اینٹی ٹرسٹ ڈویژن کی جو سربراہ تھی کیل سلیٹر، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ایلیسن فیملی جو پیراماؤنٹ اور وارنر برادرز کو بلا روک ٹوک خرید سکے اور ایک ایسی مونوپلی قائم کرے جو امریکی قانون کی نظر میں غیر قانونی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں جائز ہے. تو میٹ وولفسن کی رپورٹ میں یہ ہوش ربا انکشاف بھی ہے کہ صہیونی فلم ساز جو ہے بریٹ ریٹنر، جن پر جنسی بدسلوکی کے الزامات تھے، انہیں بھی ایلیسن خاندان نے اپنی پناہ میں لے لیا، کیونکہ وہ میلانیا ٹرمپ پر ایک بڑی پازیٹیو قسم کی دستاویزی فلم بنا رہے ہیں. تو ایلیسن خاندان نے ان کی فلم رش آور 4 کی تقسیم ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے، جسے باقی ہالی ووڈ اسٹوڈیوز نے مسترد کر دیا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کو بھی پولیٹیکل پروپیگنڈے اور اپنی پرسنل فائدوں و انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایلیسن خاندان کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں، بلکہ ایک ایسا ایڈیولوجیکل فورٹ ہے، یعنی نظریاتی قلعہ بنانا ہے جہاں سے وہ پوری دنیا کی سوچ کو کنٹرول کر سکے اور صہیونیت کے لیے ہمدردی پیدا کرا سکے. تو وولفسن کی رپورٹ کے آخر میں وہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیری کارڈینال اور بیری ویس جیسے لوگ جو ہیں اسے ارتقاء یا جدت کا نام دیتے ہیں، یعنی اس قسم کی جو مونوپلیز بن رہی ہیں اور اس قسم کی جو الگوریدمز بن رہے ہیں، اس قسم کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آ رہی ہے. لیکن میٹ وولفسن کے مطابق حقیقت میں یہ ایک نیا استعمار یا نیو کولونیلزم ہے. جیری کارڈینل فخر سے کہتا ہے کہ وہ اطالوی فٹ بال لیگ کو ایک برآمدی یعنی ایکسپورٹ کرنے والا برانڈ جو ہے، پروڈکٹس کا برانڈ، وہ بنانا چاہتے ہیں، اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اٹلی کے عوام اپنے ثقافتی ورثے کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کا میڈیا، کھیلوں کے کلب اور یہاں تک کہ لوگوں کی سوچ بھی ان کے قبضے میں ہو. لیکن جس طرح اٹالین فٹ بال کے شائقین اور برٹش نیوز پیپرز کے قارئین نے جیری کارڈینال کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہی آوازیں ایک دن اس امپائر کے خاتمے کا سبب بھی بنے گی. یعنی یہاں بھی مزاحمتیں شروع ہو رہی ہیں. یہ جنگ اب صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں موجود اسکرینوں پر لڑی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے محترم دوست ڈاکٹر اختر علی سید کے مطابق ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. جنگ فوجی بعد میں لڑتا ہے، گولی بعد میں چلاتا ہے، پہلے لوگوں کے ذہنوں میں جنگ کی ایک حسن پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ پروپیگنڈا ہے. اور یہی اب ڈیوڈ جو ایلیسن ہے یا ایلیسن فیملی جو وہ یہی کر رہی ہے. جب ایک خاندان جو اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا حامی ہو پوری دنیا کی خبروں کا مالک بن جائے گا تو سچائی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. میٹ وولفسن کی یہ تحقیق ہمیں خبردار کرتی ہے، یعنی اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹ جو یہ ہمیں وارن کرتی ہے کہ اگر ہم نے اس میڈیا وار کو نہ سمجھا تو ہم اپنی سوچنے کی صلاحیت بھی کھو دیں گے. یہ بہت سنجیدہ وارننگ ہے، اس کو سنجیدگی سے لیں. ایلیسن فیملی کی یہ میڈیا امپائر محض کاروبار نہیں بلکہ ایک نظریاتی قلعہ ہے جسے صرف شعور، حقائق اور سچائی کی بنیاد پر ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے. یعنی سامعین، ناظرین اور قارئین جو ہیں ان کے ذمے بھی اب ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ یہ ایسے تمام میڈیا اداروں سے بچیں جو ان کی سوچ کو محدود کر رہے ہیں یا گھٹیا لیول پہ لے جا رہے ہیں. اگر ان لوگوں کی سوچ یعنی عام عوام کی سوچ ان کے قبضے میں آ گئی، میڈیا کے اداروں کے قبضے میں آ گئی، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی لوگ صدر منتخب ہوتے رہیں گے. تو المیادین اور میٹ وولفسن کی یہ کوشش اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی طرف ایک پہلا قدم ہے کہ کس طرح سرمایہ اور زائنزم کے گٹھ جوڑ نے پوری دنیا کو ایک خطرناک پروپیگنڈے کی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب سوچئے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.